وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ، اور جو کوئی نا استطاعت رکھے منکم تم میں سے، طولاً نکاح کی، کہ وہ نکاح کرے، ان ينكح المحصنات المؤمنات، جو کوئی تم میں سے استطاعت نہ رکھتا ہو کہ وہ نکاح کرے محصنات المؤمنات، مسلمان عورتوں سے، فمما ملکت ایمانکم، تو پس وہ نکاح کر لے، ما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، ان لونڈیوں سے تمہاری جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے، یعنی تمہاری آپس کی لونڈیاں ہیں، وہ مسلمان ہو لونڈی، اور تمہارے ملک یمین میں ہے تو ان سے نکاح کر لے، وہ جائز ہے۔ واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ جانتا ہے تمہارے ایمان کو۔ بعضکم من بعض، تم بعض آپس میں بعض ہو، یعنی تم آپس میں ایک ہو، بعضکم من بعض آپس میں ایک ہو۔ فانکحوہن باذن اہلہن، پس سو تم نکاح کرو ان سے، اہلہن ان کے مالکوں کی اجازت سے، جو مالک ہوگا لونڈی کا اس کی اجازت سے۔ وآتوہن اجورہن بالمعروف، اور دو ان کو ان کا مہر، اجورہن مہر، بالمعروف دستور کے موافق جو طے ہوا تھا وہ، محصنات غیر مصافحات، قید میں لانے کے لیے، اس کو اپنے پاس رکھنے کے لیے، نہ کہ شہوت مقصود ہو، ولا متخذات اخدان، اور نہ چھپی یاری کرنا، نہ کہ زنا کرنا مقصود ہو۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، پھر جب، احسن فإن أتین بفاحشۃ، پھر جب وہ قید نکاح میں آ جائے، یعنی نکاح ہو جائے ان سے، فإن أتین بفاحشۃ، تو اگر وہ کوئی بے حیائی کا کام کریں، فعلیہن نصف ما علی المحصنات من العذاب، تو پس ان پر ہوگی آدھی سزا، جو سزا ہے محصنات عام مسلمان عورتوں کی، من العذابی سزا میں سے، یعنی جو مسلمان بیویوں کی سزا ہے اس کی آدھی سزا ان کو دی جائے گی، کیونکہ یہ لونڈی ہے۔ ذالک لمن خشی العنت، ذالک یہ، لیمن اس لیے ہے، خشی العنت منکم تاکہ ڈرے تم میں سے تکلیف میں پڑنے سے، صبر کرو تو بہتر ہے تمہارے لیے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ومن لم یستطع منکم، اور جو کوئی تم میں سے نا استطاعت رکھتا ہو، طولاً اس کے مقدر میں اتنا نہ ہو کہ ان ينكح المحصنات، کہ وہ نکاح میں لائے مسلمان عورتوں کو، تو وہ نکاح کر لے لونڈی سے، وہ بھی جو تمہاری لونڈیاں مسلمان ہونی چاہیے۔ تو یہاں لونڈیوں سے نکاح کی اباحت بتائی کہ مباح ہے، کر سکتے ہیں، یعنی جس کو اس بات کی استطاعت نہ ہو کہ آزاد عورت سے نکاح کر سکے اور اس کے مہر اور جو بھی خرچہ ہے وہ برداشت کر سکے، تو بہتر ہے کہ ایسا شخص آپس میں کسی کی مسلمان لونڈی سے نکاح کر لے، کہ اس کا مہر کم ہوتا ہے اور نفقہ جو بھی خرچہ وغیرہ میں بھی جو ہے سہولت ہے۔ اگر مالک نے اس کو اپنے ہاں رکھا، جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، تو شوہر اس کے خرچے سے بھی فارغ رہے گا، اور اگر شوہر کے حوالے کر دیا تو بھی بنسبت خرچہ جو ہے وہ آزاد عورت کے کم ہی ہوگا۔ جس کو آزاد عورت سے نکاح کرنے کی استطاعت ہو، اس کو لونڈی سے نکاح کرنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرام ہے، کیونکہ اس کے پاس اتنی استطاعت ہے، وہ آزاد عورت سے کر سکتا ہے، تو وہ کیوں لونڈی سے کرے۔ اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مکروہ تنزیہی ہے۔ ایسے ہی نکاح کے لیے لونڈی کا مسلمان ہونا اکثر علماء کرام کے نزدیک ضروری ہے، لونڈی جو ہے وہ مسلمان ہونی چاہیے جس سے نکاح کیا جا رہا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک افضل ہے کہ لونڈی جو ہے مسلمان ہو، یہ افضل بات ہے۔ اور اگر لونڈی جو ہے اہل کتاب میں سے ہے تو نکاح کر لے،
کوئی شخص تو وہ بھی جائز ہوگا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. لیکن ہاں اگر کسی کے نکاح میں آزاد عورت ہو پہلے سے موجود ہے پھر وہ لونڈی سے نکاح کرنا ہے تو یہ سب کے نزدیک ہی حرام ہے کہ اگر اس کے نکاح میں آزاد عورت موجود ہے تو اب وہ دوسرا نکاح کسی اور آزاد عورت سے ہی کرے گا، لونڈی سے نہیں کر سکتا. لونڈی سے نکاح کی اجازت اسی صورت میں ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، جب تم نہ استطاعت رکھو کہ تم نکاح کرو، يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ مُؤْمِنَات، نیک مسلمان عورتوں میں سے کسی سے نکاح کرنے کی استطاعت نہ ہو تو پھر اجازت دی گئی فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تم نکاح کر لو لونڈیوں سے، آپس میں جو بھی مسلمان ہیں ان کی لونڈیوں سے، کیونکہ وہ بھی لونڈیاں بھی مسلمان ہونی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے ایمان کو، یعنی اللہ تعالیٰ کو سب کے ایمان کی اصلی کیفیت معلوم ہے، تم کو بس ظاہری پہ اکتفا کرنا چاہیے. بعضی لونڈی کا ایمان اللہ کے نزدیک آزاد عورت کے ایمان سے بھی بہتر اور افضل ہو سکتا ہے. تو اب حیثیت ایمانی سے لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے میں قباحت اور انکار نہیں ہونا چاہیے. آپس میں تم سب ایک ہو، ایک اصل سے پیدا ہوئے ہو، ایک دین میں شریک ہو، پھر لونڈیوں سے نکاح کرنے کو کیوں معیوب سمجھتے ہو؟ اس بات میں واللہ اعلم بایمانکم لونڈیوں کے نکاح کی طرف توجہ دلائی کہ اگر جو نہ رکھتا ہو استطاعت کی آزاد عورت سے کرے، اور ان سے نفرت کو دور کرنا مطلوب ہے کہ لونڈیوں سے جو ہے نفرت مطلوب نہیں ہونی چاہیے. بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک ہو. فانکحوہن باذن اہلہن، بس تم ان سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے. یعنی مناسب ہے کہ لونڈیوں سے نکاح کر لیا کرو ان کے مالکوں سے اجازت لے کر، اور قاعدہ اور دستور کے موافق ان کا مہر دے دیا کرو جبکہ وہ خوشی سے قید نکاح میں آئے. اور آتوہن اجور، ان کا مہر ادا کرتے رہو، ان کو ادا کر دو ان کو بالمعروف، بھلائی کے ساتھ. محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، اور یہ ان کو اپنے پاس قید کی نکاح میں جو ہے خوشی سے لانے کے لیے ہو، نہ کہ شہوت کے لیے. اور چھپی اور مخفی یاری کرنے والیاں ہرگز نہ ہو، یعنی زنا نہ ہو کہ اس میں مہر ہرگز لازم نہیں ہو سکے گا. اس سے معلوم ہو گیا کہ زنا میں مہر لازم نہیں ہوتا اور نکاح کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری ہے. فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، یعنی جو آزاد مرد یا عورت نکاح سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، وہ جامعیت کی نوبت آ چکی ہو، پھر وہ زنا کریں. فَإِنْ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَطَيْنَ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. اب ان عورتوں کے بارے میں بتایا کہ جو زنا کی طرف جائیں اور وہ شادی شدہ ہوں، نکاح یافتہ ہوں، تو ان کی سزا کیا ہوگی اور لونڈیوں کی سزا کیا ہوگی. یعنی جو آزاد مرد یا عورت نکاح سے فائدہ اٹھا چکی ہے، مجامعت کی نوبت آ چکی، پھر وہ زنا کریں تو وہ سنسار کیا جائے گا. اور اگر نکاح نہیں ہوا بلکہ نکاح سے پہلے ہی زنا کیا تو اس کے لیے 100 کوڑوں کا حکم ہے. اور لونڈی اور غلام کے لیے نکاح سے پہلے بھی نکاح سے بعد بھی فعلیہن نصف، ان کے اوپر آدھی سزا ہے، ما علی المحصنات من العذاب، جو مسلمان عورتوں کو سزا میں سے دی جائے. تو غلام اور لونڈی کے لیے نکاح سے پہلے اور نکاح کے بعد بھی ہر حالت میں 50 کوڑے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. ان کا مہر بھی آدھا ہے، ان کی سزا بھی آدھی ہے. ذالک لمن خشی العنت منکم وان تصبروا خیر لکم، یعنی لونڈیوں سے نکاح کرنے کا ارشاد اور استحسان اسی کے حق میں ہے جو کوئی شخص تم میں ڈرتا ہو. لمن خشی العنت منکم، یعنی تم میں کوئی شخص تکلیف میں آنے سے ڈرتا ہو کہ اگر میں نکاح نہیں کروں گا تو زنا میں مبتلا ہونے کا ڈر ہو. اگر تم صبر کرو اور باندیوں سے نکاح نہ کرو تو بہت اچھا ہے.
وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، صبر کرو تو بہت اچھا ہے، کیونکہ اولاد جو ہے وہ آزاد ہوگی، اور اگر جس کو صبر اور تحمل میں کھٹکا ہو اس کو بہتر ہے کہ ایسی حالت میں کسی کی لونڈی سے ہی نکاح کر لے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے صبر کرنے والوں پر۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ Subscribe Sukhuni Kalp.